بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کا نام لیے بغیر ان کا جو کل کا بیان ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ دیا، انہوں نے ان کے اس بیان کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ انڈین پائلٹ ابھینندن کو بھارتی حملے کے خطرے کے پیش نظر رہا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے سردار ایاز صادق سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس معاملے پر اب سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ آج کے دن تو خاموش ہیں. کل تو انہوں نے اسمبلی میں بیان دینے کے بعد پھر مختلف ٹی وی چینلز پر اپنا جو بیان ہے اس پر وہ قائم تھے، لیکن آج انہوں نے صرف ایک وضاحت کی ہے جو انڈین میڈیا اس کو جو ٹوسٹ دے رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن باقی انہوں نے اپنے بیان کی تردید نہیں کی اور ہم نے بھی کوشش کی ان سے بات کرنے کی، لیکن آج وہ اس پر بات نہیں کر رہے. تو آج یہ جو معاملہ ہے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور سوالات ہیں اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب جو چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس کے، مسلم لیگ نون کے جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور بھی معاملہ ہے اس پہ بھی آج بات کریں کہ نواز شریف صاحب کیا پاکستان واپس لائے جا سکتے ہیں اور کیا ان کا جو ویزا ہے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اس پہ بھی ایک لیگل اوپینین ہم نے لینی ہے مختلف لوگوں سے. سب سے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا. اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا پوری دنیا نے سراہا. میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا. پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں انہوں نے کیا مطالبہ کیا ذرا سنیں. یہ جو ابھینندن کا جو بیان ایاز صادق نے دیا ہے اس پہ قوم ان کا حساب لے گی اور ہم چاہیں گے کہ ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مذمت وہ کرے اور معافی مانگے پاکستانی عوام سے، بیکاز اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. ہمارا اب یہی ہدف ہے. جی اب اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. تو ولید اقبال صاحب جس لب و لہجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور جس لب و لہجے میں وزیر اطلاعات صاحب بات کریں وہ کہہ رہے ہیں صرف ایاز صادق صاحب معافی نہ مانگیں، پوری پی ڈی ایم کی قیادت معافی مانگے. آپ کے خیال میں وہ معافی مانگ لیں گے؟ معافی مانگے یا نہ مانگے انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں بدقسمتی سے، اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی مایوسی ہے کہ جو کہ معافی مانگنے کے لائق ہیں، اور وہ ایک پورا ایک پیٹرن اور ایک پورا ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے. میں آپ کو اور مجھے پتہ ہے جتنے لوگوں نے میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے اور ادروائز میری پوزیشن، اور میں شروع کرتا ہوں کہ قائد کے مزار سے اور اس کی جو بے حرمتی اور اس کی جو مطلب چادر چار دیواری کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی نہ کوئی چادر ہے نہ کوئی چار دیواری ہے، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. وہ کسی نے، خرم دستگیر صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میرے ساتھ 2-3 شوز پہ تھے، لیکن سینٹ میں ایک ممبر آف سینٹ نے بھی اس کی نہ اپالوجی دی ہے نہ اس کی مذمت کی. آپ اس کی مذمت کریں کہ قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کے جو کیا گیا اس کی تو ہم نے بھی کہا کہ نام، لیکن قائد اعظم کے نام پہ جھوٹ بولا گیا کہ جی کیپٹن صفدر نے مجھ پہ پستول تان لی. نہیں جی میں اس سے ناواقف ہوں جی. میں تو اس بات سے واقف ہوں کہ وہاں ہوا کیا. جو ایف آئی آر درج کروانے والا مدعی ہے وہ وانٹڈ ملزم ہے. وہ بات ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ میرے سامنے قانون وہ ہے جس کا نام ہے قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس 1971، اس کی وائلیشن میں، اور وہ شروعات معافی پہ آ جانا، وہ تو شروعات ہے نا. تو یہ معافی مانگنے کے لائق پہلی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات جو ہے آپ کوئٹے کے جلسے پہ جائیں، یہ جو آزاد بلوچستان کی بات ہوئی، چلیں بعد میں سلپ آف دا ٹنگ آپ کے پروگرام پہ ہی کہا انہوں نے آ کے، چلیں اس کو بھی ایک طرف کر دیں. لیکن یہ جو باڑ گرانے کی بات ہے،
اب دیکھیں ڈیفنس کی کمیٹی میں یہ باتیں بہت سی ہوئی ہیں, یہ ابھینندن والی کی بھی باتیں ہوئی ہیں, ایئر فورس کی ہائیسٹ لیڈرشپ نے ہمیں بریف کیا ہے, آرمی کی لیڈرشپ نے ہمیں بریف کیا, کمیٹی کو پوری. یہ باتیں ان کیمرہ ہوتی ہیں یہ, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی, یہ بات جو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ایک بات ہوئی بھی نہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشنل, ایک گورنمنٹ کی ایک کلیکٹیو اور ایک پالیسی ڈیسیجن تھی, جس کو جنیوا کنونشن سے بھی آج, اور میں نے کل رات پی ٹی وی پہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی. ڈیفنس منسٹر سابقہ میرے ساتھ تھے, خرم دستگیر صاحب. میں نے کہا جی آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے کہ یہاں کوئی رات کے 9 بجے کی کوئی بات کرے, تو سر ابھی باڑ کی بات جو ہے, میں باڑ کے اوپر کہنا چاہتا ہوں, معافی والی بات پہ مجھے, میں اسی پہ تو کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی. جس طرح شہادتیں ہماری آرمڈ فورسز وہ کھڑی کر رہی ہیں, وہاں پوسٹس ہیں, وہاں باڑ ہے, جس طرح وہاں شہادتیں ہوئی ہیں اور جس طرح ہمارے تحفظ کے لیے وہ بلڈ ہو رہی ہے, وہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے, اس کے بارے میں یہ بات کرنا ایک لڑی ہے پوری ایسی چیزوں کی. اور پھر کلمینیٹنگ ان ایاز صادق سٹیٹمنٹ, یہ ساری میں نے گنوایا نا آپ کو. اگر وہ معافی نہیں مانگتے پھر کیا کریں گے آپ؟ نہ مانگے, وہ ان کی اپنے ضمیر پہ ہے, بٹ یس میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں قابل معافی ہیں, اور یہ پاکستان کے محب وطن شہری ناقابل معافی ہیں یا قابل معافی؟ میں کہہ رہا ہوں جی یہ باتیں معافی مانگنے کے قابل ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. ناقابل معافی, میں ناقابل معافی بالکل جی, ناقابل معافی, کوئی معافی مانگ لے تو انسان معافی دے بھی سکتا ہے, چلیں ٹھیک ہے, لیکن اگر معافی نہ مانگی جائے, سب ایسے باتیں ہیں جو معافی مانگنے کے لائق ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور پاکستان کے عوام محب وطن شہری جو ہیں ان کے آگے بھی تو انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ان کو معاف کریں یا نہ کریں, اور ہم آگے سے ایز گورنمنٹ کوئی اس پہ کارروائی کریں, لیکن میں نے آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ پورے, میں نے ایگزامپلز دے کے آپ کو بتایا کہ پوری, اور اپوزیشن کا یہ دیکھیں. میں حامد میر صاحب, میں چاہتا ہوں ایک تشبیہ میں آپ کو دے دوں, اجازت دے دیجیے مجھے. میں ایک نکاح کی رسم میں گیا ہوا تھا لاہور میں, دوپہر کا وقت تھا, یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. تو مولانا نکاح پڑھانے سے پہلے ایک درس بھی دے رہے تھے, اور میں اس طرح کے افراد کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے میری ہسٹری, پرسنل ہسٹری بھی, لیکن وہ ایک درس بڑا اچھا تھا. وہ وجہ اس کی یہ ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک بچی کا نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, وہ دوسرے گھر میں گئی, تو گھر آ کے جب میکے اپنے آئی تو بتایا اپنے ماں باپ کے سامنے کھانے پہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ابا جان ان کے گھر میں یہ ہوتا ہے, ابا جان ان کے گھر میں وہ ہوتا ہے. وہ باپ نے بیٹی کو روکا, کہا بیٹا آپ کہو ہمارے گھر میں. انہوں نے کہا سوری ابا جان ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے ہماری. اس نے کہا بیٹا اپنے گھر میں جو بات ہوتی ہے وہ باہر نہیں کیا کرتے. یہ وہ ساری بات. محسن شاہنواز رنجا صاحب, سردار ایاز صادق صاحب معافی مانگ لیں گے, ان کو مانگنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے جو گفتگو انہوں نے کی ہے, ابھی اس گفتگو کے اوپر بہتر تو ایاز صادق صاحب ہی بتا سکیں گے کہ وہ کیا موقف اپنائیں گے. میں ان کے بہاف پہ تو آئی کی ناٹ میک. چلیں آپ کے خیال میں لیکن یہ باتیں ایک بہت حساس میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں یہ پبلکلی کرنی چاہیے؟ میں آپ کو ایک کلیئر کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں سر. بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے یہ جو پاکستان کی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس حکومت نے بانٹنے شروع کیے میں نے پچھلے 3-4 مہینوں سے, یہ ساری موجب ہے اس لڑائی کی. یہ پرووک کرتے ہیں, پرووک کر کے یہ کہتے ہیں, انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور یہ پھر غصہ دلاتے ہیں اور ایسی بات منہ سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن کے قائدین سے کہ وہ پرووکیشن میں آ کے وہ باتیں کریں جو کمرے میں ہوئی ہیں. اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمرے میں بات چیت ہونی چاہیے وہ باہر نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو اس کا مین میں آپ کو ریزن بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بیچ میں اس طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ کو مثال دے دوں کہ جس طرح گلگت بلتستان کا معاملہ تھا, ایک ملاقات ہوئی. اب شیخ رشید صاحب سے تو کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ایک بیان دیا, جی بی کا ایشو تھا, کشمیر لنکڈ ایشو تھا, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, آپ نے آ کے وہ کیوں ڈسکس کیا؟ شیخ رشید بھی معافی مانگے پہلے. شیخ رشید شوڈ اپالوجائز, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ انٹرنیشنلی ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے اگر ایک میٹنگ ہوتی ہے انٹرنل, اس میٹنگ سے متعلقہ جو باہر بات چیت کی گفتگو کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ اور اس میٹنگ کو میں نے آپ ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے پہ شیخ صاحب معافی مانگے یا نہ مانگے, میں سمجھتا ہوں ان کو ماننی چاہیے. وہ جو انہوں نے پاؤ کے ایٹم بموں کی بات کی تھی اس پہ بھی مانگنی چاہیے تھی. اس پہ جو تھے وہ آصف غفور صاحب جو اس وقت تھے ڈی جی, وہ اگلے دن انہوں نے آ کے وضاحت کی تھی, اور ایسی باتیں میں اگری کرتا ہوں. اچھا اب یہ اگر ایک جماعت سے غلطی ہو تو اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے, دوسرے کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے, تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب سے غلطی ہو گئی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اگر انہوں نے یہ جو ان کیمرہ اندر کمرے میں گفتگو ہوئی تھی یہ باہر نہیں ہونی چاہیے.
میں اپنا میرے ذاتی رائے نہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کہا کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے. دیکھیں میں تو کمرے میں بھی نہیں تھا, نہ میں میٹنگ کا حصہ تھا, نہ جو بھی دعویٰ ہے گفتگو, I was not privy to it, مجھے نہیں پتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کمرے کی باتیں باہر نہیں ہونی چاہیے, لیکن ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ کمرے کی باتیں باہر کرنے کا جو لائسنس ہم نے شیخ رشید صاحب کو دیا ہے وہ فی الفور. اچھا, لیکن کچھ باتیں کمرے کے اندر نہیں ہوتی, وہ ٹی وی چینل پہ ہو جاتی ہیں. جیسے علی مین گڈا پور صاحب نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو رہا کر دیا گیا ہے, وہ بھی بڑی غیر سے مدرانہ بات تھی. ایسی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے اس کے کانٹیکس میں ہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہندوستان کی طرف سے ابھی نندن والے معاملے پہ اور جو انہوں نے ایک حملہ کیا تھا ادھر ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے میں, تو اس پر جو انڈین میڈیا ہے اس نے خود ہی بھارتی حکومت کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. تو اگر یہ بات غلط تھی انڈین گورنمنٹ کی کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے, تو پھر یہ بات بھی تو غلط ہو سکتی ہے نا کہ جناب وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے, انہوں نے کہا انڈیا حملہ کرنے والا ہے. وہ کیسے حملہ کر سکتا ہے جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ ایک گفتگو یہ اندر, میں اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, ٹھیک ہے, کہ بیچ میں جو کمرے میں آپ بلائیں خواجہ آصف صاحب کو یا شہری رحمان صاحبہ کو, جو لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس سامنے یہ بات ہوئی ہے. دیکھیں ایاز صادق صاحب نے کل قومی اسمبلی میں بات کرنے کے بعد پھر مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں یہ بات دہرائی ہے, وہ اس پہ قائم ہے. آج بھی جو انہوں نے تردید کیا ہے وہ انڈین میڈیا کی تردید کیا ہے کہ وہ اس کو غلط ٹوسٹ دے رہے ہیں, اور ابھی تک وہ خاموش ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, حکومتی وزراء کے لیے ہر غلطی معاف ہے. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. فروغ نسیم صاحب نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے ایک الزام لگایا کلبھوشن کے حوالے سے سابقہ حکومت پہ. میں نے سابقہ اٹارنی جنرل کو فون کیا, انہوں نے تردید کر دی اور انہوں نے مجھے کچھ وجوہات بھی بتائیں. میں چاہتا تو میں وہ ساری تردید میٹنگ میں بول دیتا. مجھے فروغ نسیم صاحب نے پرووک کیا تھا پورا. میں نے کہا کہ سر اگر آپ اس کی, انہوں نے الزام لگا کہ ایک پارٹی کو, کیا اس وقت نیشنل سیکیورٹی نہیں تھی 2018 سے پہلے, کیا نیشنل سیکیورٹی نہیں تھی؟ کیا اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر الزام لگانا آج کے دور میں جائز ہے؟ آج کے وزیر قانون کو اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز اور ایڈوائزرز کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر انگلی کھڑی کرنا, انگلی اٹھانا, کیا نیشنل سیکیورٹی کی بریچ نہیں ہے؟ اگر تو یہ پرنسپل ہم اپنا لیں اور یہ سیکھ جائیں کہ یہ تجربہ حاصل کر لیں, اور اس پہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے آپ ان کیمرہ کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا, میں نے آپ کو فروغ نسیم صاحب کی بھی مثال دی ہے, یہ دو بڑے سیزن. چلے اب ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا ہے, آپ کا بھی اور میرا بھی, کہ اس طرح کی باتیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے. اس پہ اتفاق ہے نا؟ جی میں سمجھتا ہوں. میں تو اور جی ایک بھلے اختلاف ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے بات گھڑی ہے, اس کا کچھ حصہ تو گھڑا ہے. کچھ حصہ اب آپ نے صحیح بات کر دیا ہے, انہوں نے گھڑی ہے کوئی نہ کوئی کچھ حصہ. ویسے کرنی بھی نہیں چاہیے تھی, الفاظ کا چناؤ انہوں نے غلط کیا ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے تھی اور گھڑی بھی ہے. میں وہاں نہیں تھا لیکن میں چیک کر کے. چلے چھوڑ دیں اب اس میں سر ایک بڑی, دیکھیں کئی دفعہ ہم نے قانون سازی کی ہے, کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے, لیکن ہمیشہ حکومتی وزراء نے آ کے باہر بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا پبلکلی. نہیں سارے نہیں کرتے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا, اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے کیا, اس کے بعد شہزاد اکبر نے کیا. ان تین لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیٹیو لیجسلیشن جو تھی وہ بھی نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز تھی نا, کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ تھی اس میں. تو کیا ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے بیچ میں جو ڈسکشنز ہوتی تھیں اور جس طرح ہوتی تھی, آپ باہر کیوں اس کی تشہیر کرتے رہے, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ یہ بات